السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے فیملی پر جادو کی 8 علامات ڈسکس کروں گا۔ تو جو میرا اس وقت عنوان ہے یہ آپ نے سن لیا ہے، فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے۔ تو جو شخص ہاؤس میں رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ناظرین، 8 علامات ہیں، اس کے ساتھ اس کا علاج ہے، تو وہ بھی پوری توجہ اور پورے انہماک سے سماعت فرما لیں۔ فیملی کے اندر انسان جب رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر صورتحال جو ہے اگر فیملی پر جادو ہے، پوری فیملی پر، تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی آیا گھر میں، باپ بھی آ گیا، دوسرا بھائی، بہنیں، سارے اکٹھے ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، کوئی وجہ نہیں ہے۔ خوشی یا قدم نفرت میں چینج ہو گئی۔ محبت تھی، اچھا بھلا تھے، یاد کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ ہم ملیں گے، ملاقات ہوگی، عید پر اکٹھے ہوں گے، لڑائی ہوگی۔ یہ علامت ہے اس کی۔ اسی طرح ناظرین، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو کی ہی علامت ہو، ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ فیملی کو جب نظر لگتی ہے تو تب بھی لڑائی ہوتی ہے۔ عموماً اس کی علامت ہے جادو کی لڑائی ہونا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں یا مار دوں، یا دل کرتا ہے کہ میں جہاں میرے گھر والے بیٹھے ہیں میں ان کے پاس نہ بیٹھوں۔ تیسری علامت یہ ہے۔ چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ دل کرتا ہے گھر سے بھاگ جاؤں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ تھی محبت بھائی بھائی کے ساتھ، بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ، لیکن وہ نفرت میں اس قدر چینج ہو گئی ہے کہ اب دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی شکل نہیں اچھی لگ رہی۔ تو یہ ناظرین اس کی ایک خاص علامت ہے۔ اور اسی طرح اس کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا عذر ہے، یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن یہ قبول نہیں کر رہا۔ اسی طرح 7ویں علامت اس کے اوپر یہ جو آتی ہے وہ ہے شکوک و شبہات۔ ایسے شک ہونا شروع ہو گیا، یہ اس کے پاس کیوں بیٹھ گیا، یا کوئی بھی بات ہوئی تو شک کرنا شروع کر دی۔ 8ویں اس کی علامت، خاص علامت ہے، وہ یہ ہے کہ شدید غصہ، بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ غصہ آئے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پیے، یہ اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علاج کون سا کرنا ہے، علاج کے اوپر آپ توجہ فرمائیں۔ سب سے اہم اور آسان علاج میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ مہربانی فرما دیں گے۔ سب سے اہم اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں کے اندر اذان دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان دی جائے چاروں کونوں میں 7 دن ریگولر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ البقرہ پوری فیملی پڑھے، اس کو دم کر کے پانی پہ چاروں کونوں پہ چھڑکاؤ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ ناظرین، ہم دعا نہیں کرتے، فیملی والے دعا کریں، سارے دعا کریں، اللہ کے سامنے التجا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرما دے گا۔ دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ ہمارے درمیان میں محبت پیدا کر دے۔ تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور اللہ ہمارے درمیان صلح پیدا کر دے۔ تو ناظرین، یہ عمل شروع کریں، تو یہ بہت ہی زبردست اور شاندار عمل ہے،
تو اس کے لیے دعا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آ جائے گی. تو ناظرین آپ اس کو کریں, اللہ پہ توکل کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا جادو کو, اور گھر کے اندر خوشیاں لائے گا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, محبت کریں گے, پیار کریں گے, اچھی اچھی باتیں کریں گے, اور دعوتوں پہ جائیں گے, دعوتیں کریں گے. یہ سارا کام ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ آذانیں دینا شروع کریں گے, چاروں کونوں میں پانی چھڑکیں اور دم کریں. اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ.